اچھا جلدی سے بات کر لیتے ہیں فیمیل فٹنس کے بارے میں. اس کے ساتھ اس کے بارے میں مجھے کچھ کویشچنز آئے تھے. پیپل انکوائرنگ بیسکلی کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے. تو ایک جنرل اوور ویو میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں کہ نو ٹو باڈیز آر دا سیم. ٹھیک ہے، ایک ہی ایکسرسائز ہر کسی کو سوٹ نہیں کرتی. ایکسرسائز کرنے کے غلط طریقہ بھی ہوتا ہے. ایک ہی ایکسرسائز کو آپ صحیح بھی کر سکتے ہیں، اس کو غلط بھی کر سکتے ہیں. صحیح. اچھا، اینڈ اٹ ڈپینڈز اپون یور ٹرینر کہ آپ کو صحیح طریقے سے کراتے ہیں یا نہیں، یا ڈپینڈز اپون یو کہ آپ اس کو صحیح طریقے سے کر رہے ہیں یا نہیں. یو کین ایکسرسائز رانگ اینڈ مہینوں کے بعد بھی آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اینڈ یو ول گیٹ ڈیجیکٹیڈ اینڈ یو ول سے کہ یار ایکسرسائز سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. اس کی مین ریزن یہ ہوتی ہے یا تو آپ کو ایکسرسائز غلط کرائی جا رہی ہوتی ہے یا آپ اس کو غلط کر رہے ہوتے ہیں. ایکسرسائز کرنے کا بیسک مطلب یہ نہیں ہوتا کدھر گئی وہ، یہ اسے کہتے ہیں جھولے لینا. ٹھیک ہے، تو اگر آپ نے جھولے لینا ہے یو ہیو ٹو گو ٹو دا پارک. ٹھیک ہے، اف یو وانٹ ٹو ایکسرسائز دین یو گو ٹو دا جم. یو ہیو ٹو بی ویری کلیئر اباؤٹ دیٹ کہ اگر آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے یا آپ نے ایگزرشن کرنی ہے. میں نے ایک ویڈیو میں اور بھی سمجھایا تھا کہ ایکسرسائز اور ایگزرشن میں کیا فرق ہوتا ہے. ان اے نٹ شیل، آپ اگر گھر کا کام کرتی ہیں یا کرتے ہیں یا جو بھی بات ہے، اگر آپ ایگزرٹ کرتے ہیں، ایگزرشن یہ ہوتی ہے کہ آپ موومنٹ کر رہے ہوتے ہیں مگر اپنی مرضی سے رک جاتے ہیں جب آپ کا دل چاہ رہا ہوتا ہے، جب آپ تھک جاتے ہیں. ایکسرسائز یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک اپنی اسپیسیفک ریپس یا اپنے لیپس یا اپنی ایک نمبر آف ریپیٹیشن سیٹ کی بھی ہوتی ہیں کہ میں نے یہ چیز اتنی دفعہ کرنی ہے. تو آپ مسل کو اسٹرین کرتے ہیں اس میں. جب آپ مسل کو اسٹرین کرتے ہیں تو تب وہ ایکسرسائز کا فارم لیتی ہے. ایکسرسائز آپ آدھا گھنٹہ کریں اور پورا دن ایگزرشن کریں. آدھے گھنٹے کی ایکسرسائز زیادہ بھاری ہے پورے دن کی ایگزرشن کے اوپر. Now what she is doing is just exertion. ٹھیک ہے، it's not actually going to help her, it's not going to do anything, she's just wasting her time and she's just wasting her money. آگے چلتے ہیں کہ بیسکلی باڈی ٹائپس جو ہوتی ہیں فیمیلز کی، جس طرح میلز کی ہوتی ہیں اس طرح فیمیلز کی بھی ہوتی ہیں. ایک نیچرل آپ کی فزیک ہوتی ہے. دیٹ از وائی ہر ایکسرسائز سب کے اوپر اپلیکیبل نہیں ہوتی. اور آپ چاہے میل ہوں یا فیمیل ہوں، پلیز کیپ ان مائنڈ یہ بالز والا کسی نے انٹروڈیوس کرایا اور وہ سارے شروع ہو گئے ہیں اس کے اوپر. یہ جو بالز کے اوپر ایکسرسائز اگر آپ کو کوئی بھی کرائے نا، سے نو. ٹھیک ہے، دس از مور آف اے رسک دین این ایکسرسائز. یہ صرف بالز کے اوپر وہ لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں جو بہت ہی ٹرین ہو جاتے ہیں، ان کا بیلنس آ جاتا ہے. آپ نے اپنے آپ کو اسپرین کیا، کچھ کیا ہے، ان جمز میں آپ سے ایک سائن کرایا ہوا ہوتا ہے فارم کہ آپ ان کو لائبل نہیں ہولڈ کریں گے کسی بھی بات پہ، آپ کو کوئی انجری بھی ہو جائے تو. اینڈ اٹ ہیز ہیپنڈ. میں نے پڑھا ہے نیوز میں، نیٹ پہ آئے ہوئے ہیں اس طرح کی چیزیں کہ جمز میں لوگ صحت مند ہونے کے لیے گئے ہیں، ایکسرسائز کرنے کے لیے گئے ہیں اور الٹا نقصان اٹھا کے آ گئے ہیں. ٹھیک ہے، سو ڈونٹ ڈو اٹ آن دا بالز. ہمیشہ آپ کا گراؤنڈ اسٹیبل ہونا چاہیے، فرم ہونا چاہیے، موونگ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، وہ اس طرح کی بات ہے کہ آپ نے اگر سیڑھی چڑھنی ہے تو آپ سیڑھی نہ استعمال کریں، ایک دو پیر کا اسٹول استعمال کر لیں. ٹھیک ہے، سو دیٹ از دا کورلیشن. ڈونٹ ڈو دیٹ، دس از ویری بیڈ فار یو. اف یو سلپ یو گونا ہرٹ یور سیلف ویری بیڈ. تو فائدے کا نقصان ہوگا. اب ایکسرسائز کرنے کے طریقے کی میں بات کر رہا تھا کہ ایکسرسائز صحیح بھی کی جا سکتی ہے، غلط بھی کی جا سکتی ہے. اگر آپ غلط کرتے ہیں تو اٹ ول ناٹ ہیو اینی افیکٹ آن یو ان دا فرسٹ پلیس. اور سیکنڈ پلیس میں یہ ہوگا کہ یو کین آلسو ہرٹ یور سیلف ویری 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 بیڈ. فار ایگزامپل یہ اسکواٹس کی ایکسرسائزنگ یہ کرنی ہے جو، اب اس کے اندر بہت کچھ میٹر کرتا ہے. اٹس ناٹ کہ اس پر ڈنڈا پکڑ کے شروع ہو جاؤ. ٹھیک ہے، آپ کی یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سلور ہے، یہ ڈاٹڈ سلور ہے. ٹھیک ہے، یہ گرپ ہے. اب اس میں کہاں سے پکڑنا ہے اس کو؟ آپ یہاں سے بھی پکڑ سکتے ہیں، آپ یہاں سے بھی پکڑ سکتے ہیں، آپ قریب بھی پکڑ سکتے ہیں یوں کر کے، آپ یوں دور کر کے بھی پکڑ سکتے ہیں. ہر ایک کا ڈفرینٹ افیکٹ آئے گا. تو اس کو کہاں سے گرپ کرنا ہے، گرپ کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے. انگوٹھا یوں کر کے لانا ہے یا اپنا انگوٹھا یوں کر کے لے کے آنا ہے. اس کے بعد پوسچر از ویری امپورٹنٹ اس میں، کیونکہ جب آپ اسکواٹس یا اس ٹائپ کی ایکسرسائز کرتے ہیں تو ہوتا کہ یہ جتنا ویٹ یہاں پہ ہے یہ آپ کے اسپائن کے تھرو
आपकी हिप्स के ऊपर से लोड डालते हुए इट गोज टू योर थाइज एंड इट गोज टू योर फीट एंड देन इवेंचुअली टू द ग्राउंड। सो एक बहुत ही जिग जैग्ड उसको क्या कहेंगे पैटर्न मिलता है वेट का डिस्ट्रीब्यूट होने में, और वो सारा वेट जो आप उठा रहे हैं उस वक्त या उठा रही हैं उस वक्त, वो इसी तरह आपकी बॉडी पे डिवाइड हो रहा है। अगर आप 10 किलो डिवाइड कर रही हैं तो नंबर ऑफ कर्व्स के साथ जितनी बेंड्स आ रहे हैं उसको डिवाइड कर लें, दैट गिव यू अप्रॉक्सीमेटली कि हर जोड़ के ऊपर इतना किलो का वज़न पड़ रहा है। ठीक है। पैरों की प्लेसमेंट बहुत सही होनी चाहिए। यहाँ पे अक्सर ये होता है कि जिम में आप किसी ने वही बात शुरू करवाया है कि जो लोग ये करवाते हैं वो यूजली हील्स के नीचे, जिनको पता हो, हील्स के नीचे एक थोड़ा सा एक डंडा रखवा देंगे या एक कोई पैड रखवा देंगे या कोई वेट रखवा देंगे कि आपका पैर फ्लैट ना बैठे, आपका पैर यूँ बैठे। ठीक है। अब अगेन उस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती बिकॉज आपने काफ्स की एक्सरसाइज नहीं करनी। ठीक है। होती है कि आप काफ्स को चलाएं, बाय फोर्स चलाएं। फिटनेस और बिल्डिंग दो डिफरेंट किस्म की एक्सरसाइजेज होती हैं। जब आप बॉडी बिल्डिंग में जाते हैं, इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सरसाइज, इट्स डिफरेंट रेप्स, इट इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम। जब आप फिटनेस में आते हैं तो हर चीज़ चेंज जाती है। वही प्रिंसिपल हर जगह अप्लाई नहीं हो रहा होता कि अगर वहाँ पे ये हो रहा है तो यहाँ पे भी ये कर लें, उधर ये हो रहा है तो उधर भी ये कर लें, इस तरह नहीं होता। सो आई एम नॉट सेइंग कि सारे गलत कर रहे हैं या मैं सही कह रहा हूँ या वो सही कह रहे हैं, मैं उस डिबेट में जा नहीं रहा। आई एम टेलिंग यू थिंग्स फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। जिन लोगों को मैं सिखाता हूँ, अक्सर लोग ये मुझसे सवाल करते हैं, तो आई जस्ट मेक दिस वीडियोज़ ताकि आपको ये जनरल इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स इस तरह की एक्सरसाइज करते हुए इज़ यू वेयर अ बेल्ट। ठीक है, अपने पेट पे, विच सपोर्ट्स योर बैक। ठीक है, क्योंकि मेजॉरिटी वेट आपकी स्पाइन पे पड़ रहा है इस एक्सरसाइज में। सो इट एक्सरसाइज टू एक्सरसाइज वेरी करता है। अब अगर मैं हर डिटेल में जाना शुरू हो जाऊँ, इसको बिकम वेरी लॉन्ग, दैट्स नॉट द पर्पस। अभी मकसद है सिर्फ आगे जाना। यूजली आप इस टाइप की चीज़ों से अट्रैक्ट होंगे, बिफोर एंड आफ्टर वाली जो लोग यहाँ पे दिखाते हैं बहुत पॉपुलर तरीके से। अब उसके पीछे स्टेरॉइड्स हैं या उसके पीछे कोई पीईडीज़ हैं या उसके पीछे ग्रोथ हार्मोन्स हैं वगैरह वगैरह, यू वांट नो दैट। सेकेंडली, अगर इफ़ यू टेक दिस पिक्चर, इन पिक्चर्स में आमतौर पे ये होता है कि जो पहला बिफोर का पोज होता है वो कहते हैं बड़ा रिलैक्स होके पेट निकाल के आराम से आप लें, या वो सिलेक्ट करते हैं कि अच्छा जी बिफोर में कौन सी पिक्चर लें। ठीक है, जिसमें बॉडी एविडेंटली रिलैक्स हुई हुई है, बहुत आई गई हुई है। अगर आप किसी बॉडी बिल्डर को देखें जो उस वक्त जिम में नहीं होता या उसका मसल रिलैक्स हुआ हुआ होता है, तो वो देखने में मोटा लग रहा होता है। ठीक है, यू माइट फील कि वो मोटा है, बट वंस दैट मसल पम्प्स अप, उसकी सारी शेप वगैरह वापस आ जाती है। उसको श्रेडिंग कहते हैं। वो फिर श्रेडिंग में फिर ये होता है कि मसल रिटेन्स इट्स शेप, बट वो कर एक अलग बात है। सो कमिंग बैक ओवर हियर, अब जब इस टाइप की पिक्चर होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक कैजुअल सी लेते हैं जिसमें लाइक यू नो यारा, और जो दूसरी होगी उसमें कहेंगे अपना पेट अंदर खींचें एंड यू नो थोड़ा सा फॉर्म होकर खड़े हों वगैरह वगैरह वगैरह। सो ये भी काफ़ी एलिमेंट्स होते हैं। सो द सेम पर्सन अपना पेट खींच के तस्वीर खिंचवा ले तो दैट कैन मेक अ बिग डिफरेंस। आई एम नॉट सेइंग कि ये लोग सही हैं या गलत हैं, आई डोंट नो। मैंने नेट से तस्वीर उठाई, आई एम जस्ट गिविंग अ जनरल आइडिया। आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट दिस लेडी। आगे चलते हैं। अब बेसिकली होता ये है कि इफ वी जस्ट टेक दिस, अच्छा, दिस इज द एवरेज फीमेल बॉडी। ठीक है, अब जहाँ औरतों को सबसे ज़्यादा मसला आता है दैट इज़ दिस एरिया। ठीक है, दैट इज़ दिस एरिया। अब सबसे पहले इन दोनों एरियाज़ की, हिप्स की और वेस्ट की डिस्कशन कर लेते हैं। कुछ औरतों की फिज़ीक इस तरह की होती है, कुछ लोगों की फिज़ीक इस तरह की होती है कि वो पेट पे फैट चढ़ाते हैं, उनका नेचुरली उस तरह पेट पे चढ़ता है। कुछ लोग होते हैं उनकी हिप्स का चढ़ता है। ठीक है, अब बेसिकली इनकी अगर आप कहें कि जी मेरा सिर्फ पेट कम हो जाए बाकी जिस्म उधर रहे, तो इस तरह नहीं होता। अगर आप कहें मेरे हिप्स जो हैं थोड़े शेपली हो जाएं, ठीक है, हाँ ये हो सकता है, दे कैन बिकम शेपली,
بٹ اف یو سے کہ وہ ختم ہو جائیں یا بالکل ہی نہ ہونے کے برابر ہو جائیں تو دیٹ وونٹ ہیپن. اب ہوتا کیا ہے کہ اگر ان دونوں مسل گروپس کی بات کریں, ٹھیک ہے, میں چلیں تھوڑا سا آگے بتا دیتا ہوں, لیٹس گیٹ بیک ٹو مسل گروپس. تو فرسٹ ٹو یہ ہوتے ہیں. اس کے بعد جو سیکنڈ ایریاز ان کی پرابلمس کی آتی ہیں عورتوں کی, دو تھائز ایریا, ٹھیک ہے, اور آرمز, یہ جو آرمز ایریا ہوتے ہیں یہ والے, ٹھیک ہے, ادھر ان کو بہت مسئلہ ہوتا ہے. سو دس از اگین, اب نا کیپ ان مائنڈ کہ وین یو آر لوزنگ ویٹ, فرسٹ آف آل اٹ ہیز ٹو بی فیٹ ویٹ, ٹھیک ہے. اگر آپ فیٹ ویٹ کی ریڈکشن کر رہے ہیں, ایک مسل ویٹ ہوتا ہے, ایک فیٹ ویٹ ہوتا ہے, تو جب آپ فیٹ ویٹ کی ریڈکشن کر رہے ہیں, آپ ایکسرسائزز کر رہے ہیں, تو صرف ہپ سے کم نہیں ہوں گے, صرف پیٹ سے کم نہیں ہوں گے, پوری باڈی پہ افیکٹ آتا ہے, ٹھیک ہے. دا ہول باڈی لوزز از فیٹ. اینڈ جو آپ کو چیز مشکل لگتی ہے کہ یار اگر آپ پرون ہیں ہپس پہ ویٹ چڑھانے پہ, یا پرون ہیں اسٹمک پہ ویٹ چڑھانے سے, دیٹ بیسکلی مینس ان اے نٹ شیل کہ دوز آر دا لاسٹ پارٹس آف یور باڈی جو فیٹ چھوڑنا شروع کریں گے ایکسرسائز کرنے کے بعد. باقی ہر جگہ سے ختم ہو جائے گا, ہاتھ سے ختم ہو جائے گا, پیروں سے ختم ہو جائے گا, بازوؤں سے ختم ہو جائے گا, مگر پیٹ اور ہپ سے نہیں ختم ہوگا. ڈپینڈنگ آن وٹ ٹائپ آف فزیک یو ہیو, اس حصے سے اسی ٹائم پہ لاسٹ میں ختم ہونا شروع ہوگا, پھر یہ فرسٹ میں نہیں ہوگا. سو دیٹ از وائی یو مائٹ فیل کہ ایکسرسائز کے ریزلٹس نہیں آتی ہے, بہت بعد میں آتے ہیں, بیکاز جو چیز سب سے پہلے ویٹ چڑھاتی ہے وہ بیسکلی سب سے آخر میں پھر اس کو چھوڑنا شروع کرتی ہے. بازو ہو گئے, تھائز ہو گئیں, ہپس ہو گئے, ویسٹ ہو گیا. ایک اور جو عورتوں کو کافی پرابلماٹک ایریا آتا ہے ان کا, ان کے بریسٹ ایریا کا آتا ہے, سیگی بریسٹ جنہیں کہتے ہیں. اب وہ سیگی ہو جاتے ہیں وائی, بیکاز دیر از نتھنگ رانگ ود دا بریسٹ, ٹھیک ہے. ہوتا یہ ہے کہ دیر از اے مسل ابو دا بریسٹ جو بہت ڈھیلا ہو جاتا ہے. جب وہ ڈھیلا ہو جاتا ہے تو آپ کا پورا بریسٹ سیگ کر جاتا ہے, نیچے چلا جاتا ہے, ٹھیک ہے. سو آئی شو یو ان اے مسل ڈائیگرام کہ بیسکلی یہ کیا چیز ہوتی ہے اور کس طرح کے مسل ہوتے ہیں. اب جب آپ نے پیٹ کو کم کرنا ہے, ایبڈومینلس, ٹھیک ہے, تو آپ صرف ایبڈومینلس کی ایکسرسائز لگاتے رہیں, کوئی فرق نہیں پڑے گا. جتنی مرضی لگا لیں کوئی فرق نہیں پڑے گا, ٹھیک ہے. بیکاز رول نمبر 1, جب فیٹ ریڈکشن ہوتی ہے پوری باڈی پہ ہوتی ہے, صرف ایک اسپیسیفک پورشن پہ نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. اٹ ول اسٹارٹ فرام دیر, بٹ دا ٹف پارٹ از کہ جو بھی آپ کی فزیک ٹائپ ہے, اسٹمک پرون ہے یا ہپ پرون ہے, دیٹ ول بی دا لاسٹ ٹو اسٹارٹ لوزنگ اٹس فیٹ. ہر جگہ کے بعد جب باڈی کو کہیں اور سے نہیں ملے گی تب وہ وہاں سے, کیونکہ فیٹ وہ اپنا انرجی ریزرو بناتا ہے وہاں پہ. بہرحال یڈا یڈا. سو اب اف یو سی دیز آر دا بریسٹ, یہ ایریا ہیں. اینڈ یہ جو ایریا ہے نا جس کی میں بات کر رہا تھا, تو دس از دا مسل. تو چیسٹ ایکسرسائزز آر امپورٹنٹ. جب آپ چیسٹ ایکسرسائزز کریں گی, صحیح طریقے سے کریں گی, تو یعنی اور جو بریسٹ آپ کے سیگ کر رہے ہیں, دے ول دین shape up, or they will then get firmer or get tighter, ٹھیک ہے. وہ سیگ نہیں کریں گے, they'll go back in shape. اسی طریقے سے if you look at all these muscle groups, اب جب آپ نے ایکسرسائز کرنی ہوتی ہے, you have to first understand کہ آپ نے کس جگہ پہ فوکس کرنا ہے, کیا کرنا ہے اور کس طریقے سے شروع کرنا ہے. یہ ہیمسٹرنگز ہوتے ہیں آپ کی بیک سائڈ پہ, ٹھیک ہے. یہ تھائز ہوتی ہیں, کاوز ہوتے ہیں آپ کے, گلوٹس وچ آر ہپس, ٹھیک ہے. آرمز میں ٹرائسیپس آ جاتے ہیں, بائیسیپس آ جاتے ہیں, شولڈرز آ جاتے ہیں. سو بیسکلی آپ نے بلڈنگ تو نہیں کرنی, یو ہیو ٹو فوکس آن فیٹ ریڈکشن. سو فرسٹ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ یور اون باڈی کہ آپ کی باڈی کا اسٹرکچر کیا ہے. یہ تو مسل گروپس ہیں جو ہر کسی میں کامن ہیں, بٹ آپ کی بایولوجیکل فزیک پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح پرون ہیں, آپ نے اپنی باڈی کو کس طرح ٹرین کیا ہے, آپ نے کبھی ایکسرسائز کی ہے نہیں کی ہے, آپ کتنے حد تک جا سکتے ہیں ایکسرسائز میں, آپ کتنے سیریس ہیں ایکسرسائز کرنے کے بارے میں, یا ویٹ ریڈکشن کے بارے میں, یا ہیلدی رہنے کے بارے میں,
डू यू स्मोक और नॉट, डू यू ड्रिंक और नॉट, आपकी डाइट किस टाइप की है। तो ये सारी चीज़ें मिल के फिर आखिर में ट्रेनर को जो सही होगा उसको पता लगेगा कि अच्छा दिस इज़ योर लाइफस्टाइल, और इस लाइफस्टाइल के हिसाब से मैंने इस तरीके से टैकल करना है। दीज आर द थिंग्स यू हैव टू लीव। If you do drugs, you have to leave them. If you're an alcoholic, if you drink, you have to leave that. If you smoke, you have to leave that. That'll be better for you. मगर बात वही है कि even if you do these things, ये नहीं कि आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं, but you're gonna finish its result in a very fast pace, ठीक है। जितनी इफेक्टिव वो हो सकती है शायद उसकी 5% इफेक्टिव वो, आप जितनी चीज़ें ये करेंगे। सो फिर हेल्दी रहने का फ़ायदा नहीं है, फिर ऐसे ही मारे, ठीक है। दैट्स माय बेस्ट एडवाइस टू यू। सो दिस इज़ द कंक्लूजन कि जो एक्सरसाइज होती है स्पेसिफिक तरीके से होती है, हर एक्सरसाइज सब पे कॉमन नहीं होती, हर एक की डिफरेंट होती है। किस तरह किसको क्या करवाना है, इट्स अ वेरी वास्ट सेट ऑफ नॉलेज, ये एकदम से ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। बट what you can understand is कि आपकी बॉडी सिर्फ कोई 2-3 बड़े बड़े मसल नहीं है, there are a lot of small different muscles and there are different body types, उस हिसाब से एक्सरसाइज होती है। and if you do an exercise wrong you can do it for months on end, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। and please don't do it on the balls, वो जो balls के ऊपर एक दफ़ा आपका हाथ स्लिप हुआ and you're gonna have a very serious injury, ठीक है। अगर टेंडन्स आपके टूट जाएं जो होते हैं टेंडन्स अंदर, इट्स गोना बी अ नाइटमेयर फॉर यू, ठीक है, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। उनको रिपेयर भी बहुत स्लो होते हैं वो। सो एनी अदर क्वेश्चन प्लीज़ डू लेट मी नो, ठीक है। ख्याल रखिएगा अपना।